گر دو عالم کا تجھے مقصود، کہتے ہیں نا دونوں جہان کا اگر آرام تجھے چاہیے، ہر دو عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ۔ جس نے ان کا دامن تھام لیا بیڑا قائد اعظم محمد علی جناح کی بات مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ کسی نے قائد اعظم سے پوچھ لیا آپ جب بھی مقدمہ عدالت میں جاتے ہیں کبھی مقدمہ نہیں ہارے، کبھی آپ نے سوچا قیامت میں اپنے مقدمے کے بارے میں؟ دنیا کے تو ہر عدالت میں آپ جیتتے رہے ہیں، قیامت والے دن اپنا مقدمہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے جیتیں گے؟ قائد اعظم نے کہا میں وہ بھی جیت جاؤں گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہ مجھے اللہ کی ایک بات ایسی معلوم ہو گئی ہے، بس وہ کر لوں گا تو میں وہ بھی جیت جاؤں گا۔ کیونکہ ان کو تو اردو آتی نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے تھے، وہ انگریزی بولتے تھے زیادہ۔ ان کا اللہ کی کیا بات آپ کو معلوم ہو گئی قائد اعظم کے وہ لفظ جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں، میں وہ لفظ نہیں دہرا رہا۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے ایک بات معلوم ہو گئی ہے، اگر وہ کر دی جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ اس کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، ان کا وسیلہ پکڑ لیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں اللہ کے حبیب کا نام لوں گا تو میں اپنا وہ مقدمہ بھی، اور جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں وہ اتنی باتیں جانے، اور ہم نبی کی محبت کے دعوے کر کے بھی نبی کے غلام نہ بنے تو پھر مزے کی بات نہیں۔ اور جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ ضرور نبی کا غلام بنے گا۔ میں نے یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بیان جاری ہے انشاءاللہ باقی آئندہ۔ جو باتیں آپ سے اس کے علاوہ کرنی ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی ذلت کا، رسوائی کا سامنا ہوتا ہے۔ جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتا اس کی عزت ہو سکتی نہیں۔ وہ ایک شخص جس نے نبی کی توہین میں کتاب لکھی، سیٹینک ورسز، شیطانی آیات یا شیطانی اشعار، اس نے کتاب لکھی، میرے نبی کے بارے میں غلط باتیں لکھی، گستاخی کی، اس کو ساری دنیا نے برا کہا۔ ابھی واقعہ سامنے آیا کہ وہ امریکہ کے ایک شہر میں اسٹیج پر آیا تو ایک نوجوان نے اس پر چاقوؤں سے حملہ کیا۔ گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، شریعت کا فیصلہ ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کوئی اگر حضور کی گستاخی کرے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا بدلہ لو۔ اس نے کہا اگر بدلہ نہ لے سکیں فرمایا پھر جینے کا کوئی حق نہیں۔ نبی کے گستاخ زندہ ہوں اور تم مزے کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین ہستی ہے، ان کے برابر تو دور کی بات، ان جیسا بھی، ان کے مثل بھی کوئی نہیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
حضور کی مثل بھی نہیں، برابر ہونا تو دور کی بات۔ یقین رکھے گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی، اس کے بارے میں بس اتنی خبر آئی، اس کو لے گئے۔ اب یہ کوئی کہتے ہیں جی مر گیا، کوئی کہتے ہیں نہیں جی زندہ ہے، کوئی کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے، کوئی کہتے ہیں اب وہ بول نہیں سکتا، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ لیکن ہمارا دنیا سے یہی کہنا ہے، آزادی اظہار کا مطلب یعنی آپ کہتے ہو جی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی آڑ میں تم صرف نبی کی، اسلام کی، مسلمانوں کی برائی کرتے ہو، تو آزادی اظہار کا مطلب گستاخی نہیں۔ جو کرے گا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے بچ سکتا نہیں۔ ایمان والے غیرت والے ہوتے ہیں، بے غیرت نہیں ہوتے۔ آپ کے ہاں ممتاز قادری کو آج تک لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ معمولی سا حوالدار سپاہی تھا، کوئی آفیسر بھی نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ ڈگریاں بھی اس کے پاس نہیں تھی، مگر اس کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ جب وہ گیا، میں اس کے جنازے میں گیا تھا، بڑی مہنگی ٹکٹ لے کے گیا تھا، مگر میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے علماء، پیر، وہ جنازہ پڑھانے نہیں پڑھنے آئے تھے۔ نبی کے عاشق کا جنازہ ہے، پڑھیں گے ہماری بخشش ہو جائے۔ 8 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے، لوگ ہی لوگ تھے۔ کیوں کہ جو نبی کے لیے ہوتا ہے، جو نبی کا ہو جاتا ہے، ان کا غلام بن جاتا ہے، پھر قدرت کی طرف سے لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ہو جاتی ہے۔ اور جس نے گستاخی کی تھی اس کے جنازے میں 10 آدمی نہیں تھے۔ جنازہ اول تو ہونا نہیں تھا، جو کیا انہوں نے رسمی طور پر 10 بندے نہیں تھے، اور یہاں 10 کلومیٹر 8-10 کلومیٹر تک بندے ہی بندے۔ لیکن کچھ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم لوگ غافل ہیں، ہر ایک کو سن لیں گے، ہر ایک کو پڑھ لیں گے۔ جو فیصلہ کر لو، اگر نبی سے پیار ہے تو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فیصلہ کرو۔ ہاں جی، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لو، ہر ایک کی کتابیں پڑھ لو، ہر ایک کا درس سن لو، پھر یہ ہو سکتا یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اور جو نبی کا ہے وہ نبی کے دشمن، نبی کے مخالف، نبی کے گستاخ، نبی کے بے ادب کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھے گا۔ آپ کے ملک پاکستان میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بچیوں سے زیادتی، کم سن بچی پڑھنے گئی ہے، اس کو پکڑو، زیادتی کرو، مار دو۔ ایک واقعہ نہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ ڈرامے ایسے دکھا رہے ہو، پروگرام ایسے دکھا رہے ہو، لوگوں کو پیغام ایسے دے رہے ہو، نتیجہ کیا ہے؟ بے راہ روی۔ نصاب کیا ہے؟ سلیبس کیا ہے؟ کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول کیا ہے؟ وہاں جا کے بچے پڑھتے کم ہیں، بگڑتے زیادہ ہیں، نشے کی عادت پڑ رہی ہے، برائیاں پڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے، رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء کی نہیں مانتے۔ نتیجہ سامنے ہے۔
اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے گھروں کو سنبھالو. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے خلاف کیا کیا پروگرام بن رہے ہیں، آپ بے خبر ہیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں. اگلی بات سنیں جی. 14 اگست یوم آزادی، گورنمنٹ کی طرف سے کنونشن سینٹر اسلام آباد، بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس میں ہزاروں آدمی آ جاتے ہیں. اس میں پروگرام ہو رہا ہے، اس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں وزیر جو مذہبی امور کے پگڑی داڑھی والے وہ بھی بیٹھے ہیں، دوسرے بھی بیٹھے ہیں، اور ناچ ہو رہا ہے، مجرا ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے وہاں. وہ آگے کل اسمبلی میں بیان دے رہے ہیں وزیر صاحب داڑھی پگڑی کے ساتھ کہ جی ہم مجبور تھے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، اٹھ کے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پاکستان اس لیے بنایا تھا. ایک طرف بلوچستان کا سیلاب دیکھو، لوگوں کی حالت، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کھانے کو نہیں ہے، کیا حال ہو رہا ہے. اور ایک طرف تم کروڑوں روپیہ لگا کے مجرے کر رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں جھک کے توبہ کرنے کی بجائے ناچ گانا ہو رہا ہے. افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. لیکن آپ کہیں گے کیا افسوس ہونا ہے، ساری قوم ناچ رہی ہے، ساری قوم گا رہی ہے. ناچ گانا بری بات سمجھا ہی نہیں جا رہا. دعائیں کرنے کی بات تھی. آپ زیادہ سے زیادہ کوئی ملی نظم پڑھ لیتے، بچوں سے ملی نظم پڑھوا لیتے، کوئی ترانہ پڑھوا لیتے. آپ خواتین کو لائے، وہ ناچ رہی ہیں اسٹیج پہ اور سارا دیکھ رہے ہیں، پوری قوم تالیاں بجا رہی ہے. لوگوں کے ٹیکس کا کروڑوں روپیہ وہ تم ان کاموں پہ خرچ کر رہے ہو. حکمرانوں، تمہارا انجام کتنا ہوگا، کیسا ہوگا، تمہیں اندازہ نہیں. معمولی بات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے ہر عذاب سے، عتاب سے بچائے.